پاکستان نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر مصالحانہ کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا تصدیق کرتے ہوئے کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق پاکستان ثالثی میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ فریقین کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں اسی ہفتے ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم پاکستان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید اور نوروز کی مبارکباد، خلیج کی خطرناک صورتحال پر تشویش کا اظہار، مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور، فریقین کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا اعلان فیک نیوز قرار دے دیا۔ باقر کالباف نے واضح کیا کہ فیک نیوز تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پھیلائی گئیں۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایرانی عوام جارحیت کرنے والوں کی مکمل سزا چاہتے ہیں۔ ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا دو ٹوک پیغام۔ واضح کیا، اس مرتبہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے بجائے آنکھ کے بدلے سر لیں گے، تمام پابندیاں ختم، آئندہ حملے نہ ہونے کی عالمی گارنٹی لیں گے، امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا۔ ایران نے الٹیمیٹم میں توسیع صدر ٹرمپ کی پسپائی قرار دے دی، مذاکرات کا دعویٰ مسترد، عوام نے سڑکوں پر نکل کر دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا، جنگ قومی اہداف پورے ہونے تک جاری رہے گی، پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر مجید موسوی کا اعلان۔ ایران نے مذاکرات کے لیے خود کال کی تھی، معاہدے کا اچھا موقع ہے، صدر ٹرمپ کے دعوے۔ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ختم ہونے سے پہلے ہی ایرانی پاور پلانٹس پر مجوزہ حملے 5 روز کے لیے مؤخر کر دیے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہرم کے تحت حملوں کی 78ویں لہر، ایران کا جنگ میں پہلی بار ذوالفقار بیلسٹک میزائل کا استعمال، پاسداران انقلاب کے مطابق قابض اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب، حیفا، ایلات اور دیمونا میں ایرانی میزائل کئی مقامات پر جا لگے، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ عرب میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور رام اللہ شہر میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ٹرمپ کے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود اصفہان اور خرم شہر میں 2 توانائی تنصیبات پر حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دشمن نے دونوں شہروں میں توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اصفہان میں گیس اتھارٹی کی عمارت اور اطراف کے گھروں کو نقصان، خرم شہر میں گیس لائن اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر نے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عراقی شہر اربیل میں ایران مخالف کرد گروپ کے ٹھکانوں پر حملے، ایرانی سرکاری میڈیا پر جاری ویڈیو میں ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بناتے دیکھا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تیار کردہ ایران کے شاہد ڈرونز کی کاپی سامنے آ گئی۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز میں کشم جزیرے پر ڈرون لوکاس مار گرایا۔ ایران نے امریکہ کے تباہ شدہ ڈرون کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران میں رجیم چینج کی اسرائیلی سازش ناکام ہو گئی، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے دورہ واشنگٹن میں ایرانی حکومت کے خاتمے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق اندر سے ٹوٹنے کے بجائے ایران کی حکومت مزید مضبوط ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی آبنائے ہرمز پر ایران امریکہ مشترکہ کنٹرول کی تجویز، ڈیل ہوئی تو ممکن ہے اگلے آیت اللہ کے ساتھ مل کر معاملات چلائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر فیصلہ کن کنٹرول حاصل ہے، ٹرمپ کا دھوکہ خیز رویہ ایرانی فوج کو جنگی محاذ سے غافل نہیں کر سکتا، ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کر دیا، کہا دشمن کی نفسیاتی عیاریاں عیاں ہو چکیں، ایرانی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن صلاحیت کے استعمال کا عزم۔ عراقی صوبے انبار اور بغداد میں مزاحمتی تنظیم پر مبینہ امریکی حملے، عرب میڈیا کے مطابق انبار میں مزاحمتی گروپ کی سینئر قیادت سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔
متعدد افراد زخمی۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب کمانڈرز کا اجلاس جاری تھا۔ بغداد کے قریب حملے میں 4 افراد زخمی۔ ہائی آکٹین فیول پر وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کسی سرکاری گاڑی میں ہائی آکٹین ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے قیمت ادا کرے۔ وزیر اعظم کے مطابق فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر جنگ کے شعلے اسی طرح بھڑکتے رہے، اگر کی تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، تو پھر حکومت کے لیے ایک لامحدود سبسڈی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ جنگ کے شعلے اسی طرح بھڑکتے رہے تو حکومت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ مصدق ملک نے خبردار کر دیا، حکومت پیٹرول پر 127 اور ڈیزل پر 250 روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیات کی گفتگو۔ یوم پاکستان پر روایتی جوش و خروش، اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر زرداری نے بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ نوڈیرو میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم لہرایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی تقریب میں شرکت۔ یوم پاکستان پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے اعزازی فرائض سنبھال لیے۔ پارچ ماسٹ بھی کیا گیا۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل محمد شاہد افضال نے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد رہنے پر زور۔ ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے ہیں اور یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کی دفاع کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ یوم پاکستان یاد دلاتا ہے کہ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ معرکہ حق میں دشمن کو طویل عرصے تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ دہشت گردی کے خلاف طویل اور کامیاب غیر روایتی جنگ لڑی۔ پاکستان بطور ذمہ دار ریاست متوازن اور فعال سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا پیغام، اتحاد و ترقی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کے بھی قوم کو مبارکباد کے پیغامات۔ 23 مارچ کا دن اجتماعی سوچ اور آزاد وطن کے مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ایک مضبوط ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یوم پاکستان پر عسکری قیادت اور مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد۔ اس مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ایک خواب نہیں بلکہ قربانیوں سے بنی ایک حقیقت کا نام ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہ وطن ہمیشہ کی طرح محفوظ ہے۔ سخت موسمی حالات اور برفانی طوفان بھی حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ملک کی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ یوم پاکستان پر برفانی علاقوں میں تعینات پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام پیغام۔
دنیا کی بلند ترین عمارت یوم پاکستان پر سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئی. برج خلیفہ پر لائٹس سے پاکستانی پرچم بنا دیا گیا. صدر زرداری سے نوڈیرو میں وفاقی وزراء کی ملاقات. امن و امان، معاشی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر گفتگو. صدر زرداری کی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں anti-VEGF انجیکشن کی تیسری خوراک لگا دی گئی. اسلام آباد میں پمس کے میڈیکل بورڈ نے بانی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا. زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے. ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں تاکہ عدالت ان کو اگر بے گناہ سمجھے تو انہیں معاف کر دے. گورنر سندھ نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو سابق وزیر اعظم کے مقدمات کی بہتر پیروی کرنے کا مشورہ دے دیا. نہال ہاشمی کا صوبے کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے گھر چھاپے کے دوران فائرنگ سے زخمی ڈی ایس پی دم توڑ گئے. احسن ذوالفقار نجی اسپتال میں طویل عرصے تک موت سے جنگ لڑتے رہے لیکن جاں بحق نہ ہو سکے. پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی جمع سال بیٹی کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی. نہال ہاشمی اور فیصل کریم کنڈی سمیت سندھ کابینہ کے وزراء بھی شریک. ماروی ملک برین ہیمریج کے باعث گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں. پنجاب میں مارکیٹوں کے اوقات کار تبدیل. صوبے بھر میں دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی دوبارہ نافذ. رمضان میں دی گئی 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت ختم. افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں میں شدت آ گئی. طالبان کی حکومت پر گرفت کمزور پڑنے لگی. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے مطابق ایک سال کے دوران 401 ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوئیں. ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں 651 افراد ہلاک اور 579 افراد زخمی ہوئے. نیو یارک کے ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا کے طیارے کی فائر ٹرک سے ٹکر کی فوٹیج سامنے آ گئی. حادثے میں 2 پائلٹس ہلاک، کئی افراد زخمی. ایئرپورٹ کو عارضی طور پر فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا. کولمبیا میں ایک فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. 90 افراد ہلاک. طیارے میں 100 سے زائد افراد سوار تھے. طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد نیچے آ گرا. ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا ثمر. آئی سی سی نے پاکستانی اوپنر بلے باز صاحبزادہ فرحان کو فروری کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا. صاحبزادہ فرحان نے ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں 2 سینچری بنانے کا ریکارڈ بنایا. 7 میچز میں سے 383 رنز اسکور کیے. سونے کی فی تولہ قیمت میں ریکارڈ 43,600 روپے کمی. 1 تولے کی قیمت 4,47,762 روپے ہو گئی. عید کے تیسرے روز بچوں کی موج مستی. لاہور کے چڑیا گھر میں رش لگ گیا. والدین کے ساتھ آئے بچے جانوروں کو دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے. مختلف شہروں کے پارکوں میں بھی دن بھر گہما گہمی. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بارش کا الرٹ. 28 سے 30 مارچ کو بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہواؤں کا امکان. اور گلوکارہ شکیرا اسپین کے شہر میڈرڈ کے اسٹیڈیم میں پرفارم کریں گی. شکیرا کے دورہ اسپین میں کانسرٹ کے لیے اسپیشل اسٹیڈیم تیار کیا جائے گا.